السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس کیسے ہیں آپ سب؟ خیر آفس سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد رکھے، بہت ساری خوشیاں دے، آپ کی تمام پریشانیوں کو غموں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو بس آج کے جو ہمارا جو سبق ہے، آج کا سبق یہ وہ ہے سورۃ الحشر۔ تو سورۃ الحشر میں کل 24 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور یہ سورت ہے مدنی۔ تو سورت کو شروع کرتے ہیں، آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے روز کی طرح گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اچھا، اس صورت میں دیکھیں آپ، یہ سین جو ہے سختی والا ہوتا ہے، اس کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کو ہم باریک سے پڑھیں گے، للہ، ٹھیک ہے؟ اور ضاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وفی الارض، وما فی الارض، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں یہاں پر زا ہے، زا کو 2 زا ہے، ان کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ وهو العزیز الحکیم۔ هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله۔ تو یہاں پر دیکھیں لال میں جو آپ کو یہ هو الذی، اس کے یہاں میں دیکھیں آپ کو مد جو نظر آ رہا ہے، یہ مد کو ہم 3 الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ اور لال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اس لال کو بھی نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں اخفا نہیں ہوگا کیونکہ حروف ہلکی ہے آگے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر اخفا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں پر واو کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور نون پہ اخفا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس نون کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس نون پہ ہم غنہ کریں گے اور واو کو بھی نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں جو مد نظر آ رہا ہے اس کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے اور اس نون پہ بھی غنہ کریں گے، اور اس میم کو نہیں پڑھیں گے، ہاں کو اس میم کے ساتھ ملا کے میم پہ غنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں بھی دیکھیں میم نظر آ رہا ہے آپ کو، اس میم کو بھی نہیں پڑھیں گے، ہاں کو اس میم کے ساتھ ملا کے اس میم کو غنہ کریں گے، اور لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ بھی لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ٹھیک ہے نا؟ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ یہاں بھی نون میں اس میں اخفا نہیں ہوگا کہ حروف ہلکی ہے، ٹھیک ہے؟ من حیث لم، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بایدیہم، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دیکھیں میم نظر آ رہا ہے، میم ساکن کے بعد با ہے، اس لیے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، با میں میم میں غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بیوتہم، ٹھیک ہے؟ بایدیہم وایدی المؤمنین، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں فاعتبروا یا اولی الالباب، یہاں پہ مد نظر آ رہا ہے، اس کو 3 الف کے برابر مد کریں گے، 3 الف کے برابر، اور یہاں پر ہم کیا کریں گے، قلقلہ کریں گے، ابصار، ٹھیک ہے؟ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ۔ یہاں پر بھی 3 الف کے برابر مد ہوگا، نون پہ اخفا ہوگا، ٹھیک ہے؟ لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر 4 سے 5 الف کے برابر مد کریں گے، علیہم الجلاء لعذبہم، ٹھیک ہے؟ اور ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ دیکھیں فی دنیا، اس میں جو نون ہے اس میں اخفا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، یہاں پر نون پہ غنہ ہوگا، عذاب النار، ٹھیک ہے نا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ لال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، نون پہ غنہ کریں گے، اور یہاں پر 4 الف کے برابر اس کو کھینچیں گے، شاق اللہ، ٹھیک ہے؟ قاف کے ساتھ پھر ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے،
لفظ اللہ میں لام ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور یہاں نون کو نہیں پڑھیں گے، میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے. یہاں پہ اس کو 4 الف کے برابر مت کریں گے، لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. یہاں نون پہ غنہ کریں گے، لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین. یہاں دیکھیں یہ میم پڑھانی جائے گا، تا کو ہم اس میم کے ساتھ ملائیں گے، میم پہ غنہ کریں گے، اور یہ نون کو نہیں پڑھیں گے، میم کو اس لام کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے. مل لینتن، من لینتن نہیں پڑھیں گے، مل میم لام زین مل، ٹھیک ہے. اور یہاں اخفا نہیں ہوگا، حروف ہلکی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر 4 سے 5 الف کے برابر ہم مد کریں گے، ٹھیک ہے. اور یہاں دیکھیں اخفا نہیں ہوگا، حروف ہلکی ہے، اور یہاں پر 3 الف کے برابر مد ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہاں لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. یہاں دیکھیں ہم 3 الف کے برابر مد کریں گے، اس کو 3 سے 4 الف کے برابر مد کریں گے، اور لفظ اللہ میں جو نام نظر آ رہا ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اخفا نہیں ہوگا، نون پہ حروف ہلکی ہے، اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے. لیکن یہاں بھی اخفا نہیں ہوگا، حروف ہلکی ہے، ٹھیک ہے نا. اور نون پہ غنہ کریں گے، اور لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور یہاں بھی نون کو نہیں پڑھیں گے، میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر مد نظر آ رہا ہے اس کو 4 سے 5 الف کے برابر کھینچیں گے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اخفا کریں گے، شیئن قدیر، ٹھیک ہے. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب. یہاں بھی 3 الف کے برابر مد ہوگا، یہاں سے 4 سے 5 الف کے برابر مد ہوگا. لفظ اللہ میں لام ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، یہاں پر اخفا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ابھی لفظ اللہ میں لام ہے اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، قاف پہ قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے. با پہ بھی قلقلہ کریں گے، ٹھیک ہے. یہاں پر غنہ کریں گے، دولتم بین الاغنیاء، ٹھیک ہے. اور یہاں پر 4 سے 5 الف کے برابر مد کر کے کھینچیں گے اس کو، ٹھیک ہے. اور نون پہ اخفا کریں گے، اور یہاں بھی 3 الف کے برابر ہم مد کریں گے، ٹھیک ہے. یہاں اخفا نہیں ہوگا، حروف ہلکی ہے، اور یہاں اخفا ہوگا نون پہ، ٹھیک ہے. فاتحو، اور یہاں پر لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اس کو ہم کیا کریں گے، غنہ کر کے ان اللہ، اور لفظ اللہ میں لام ہے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ان اللہ شدید العقاب، اور با پہ قلقلہ کریں گے. تو آج کے سبق کو ہم یہیں پر اینڈ کریں گے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی. تو اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ مد کیا ہے، کتنی الف کے برابر کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، اور کہاں اخفا ہوگا، کہاں غنہ ہوگا، کہاں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ساری چیزیں آپ کو میں سمجھاؤں گا. اور اس کے لیے میں الحمدللہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، نورانی قاعدہ میں پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس ویڈیو کو بھی جا کے آپ ان ویڈیو کو دیکھیں. اور تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ نگہبان.